ریسنٹلی دوستو الجزیرہ کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی جس میں الجزیرہ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو کرپٹو انیشیٹو تھا اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنیاں انوالو تھیں جس کو تقریباً ایک سال میں $500 ملین کا فائدہ ہوا ہے۔ الجزیرہ جو کہ قطر کا چینل ہے اس نے یہ خبر بریک کی کہ $500 ملین صرف ٹوکن فروخت کرنے پر یہ پیسہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کمپنی ہے اور فیملی ہے اس نے کمایا، جبکہ اس میں انویسٹمنٹ سے اور بہت بڑا منافع جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی نے کمایا ہے۔ تو اس پر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا یہ جو پاکستان نے اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کی تھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی، تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستانی آرمی چیف کی بڑی تعریف کرتے ہیں، شہباز شریف کی بڑی تعریف کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے سوالات اٹھائے تھے جس پر ISPR کے جو چھوٹے اکاؤنٹس ہیں، پاکستان اسٹریٹجک فورم اور باقی، انہوں نے جواب دیا تھا کہ تم نے بھی تو قطر کا جہاز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فراہم کیا جو کہ $400 ملین کا تھا، تو تم بتاؤ کہ تم بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنے ہی قریب ہونا چاہتے تھے؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو کیا ہوا، تم نے بھی تو ایسا کیا ہے۔ اب قطر کی خبر لگا کر دیکھو، یعنی کہ الجزیرہ جو کہ قطر کا چینل ہے وہ پاکستان کے خلاف ایسے رپورٹس کیوں شیئر کر رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال اس وقت بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قطر پاکستان جو ہے وہ مل کر ایران اور امریکہ کی ڈیل کروا رہے ہیں، ڈائیلاگس دونوں کے درمیان میں کروا رہے ہیں۔ اب یہ ڈائیلاگ دوستو دونوں اگر کروا رہے ہیں تو پاکستان اور قطر کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور پاکستان نے الجزیرہ کو بین بھی کیا تھا پاکستان میں تاکہ قطر اس کو لگام دے سکے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایسے رپورٹس جاری نہ کرے، لیکن قطر ان کو نہیں روک پایا۔ تو یہاں پر دوستو کیا واقعی زرداری اور نون لیگ اس رپورٹ کے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈیٹا اٹھا کر الجزیرہ کو فراہم کیا اپنی سورسز کے ذریعے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ نون لیگ کو بھی مختلف سکینڈلز میں پھنسا رہی ہے اور زرداری کو بھی۔ اگر نون لیگ کے خلاف دیکھیں تو آپ ٹاور سکینڈل ایک آیا تھا، اس کے بعد مریم اورنگزیب کا سکینڈل بھی آ رہا ہے $100 ارب کا، اس کے بعد رضا ڈار کا یہ سکینڈل آ گیا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے سکینڈلز اب نون لیگ کے خلاف آنے جا رہی ہیں۔ جبکہ زرداری کے خلاف دوستو اسٹیبلشمنٹ کیا منصوبے بنا رہی ہے؟ زرداری جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کون سے سکینڈلز اسٹیبلشمنٹ لے کر آ رہی ہے تاکہ زرداری کو جو ہے وہ بھی لگام ڈالی جا سکے؟ یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ الجزیرہ نے یہ رپورٹ جاری کر کے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وہاں پر موجود تھے جب یہ دستخط ہوئے اس منصوبے پر، جبکہ پاکستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس منصوبے پر کوئی ڈیل نہیں کی، کوئی پیمنٹ نہیں کی، لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ بہت کچھ یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو کیا آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور زیادہ سکینڈل سامنے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ نون لیگ اور زرداری جو ہیں اب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بھی کیا کرنے والی ہے، یعنی کہ منصوبہ تو اسٹیبلشمنٹ کا یہی ہے کہ ساری جماعتوں کو ختم کر دیا جائے، صرف پاکستان میں ایک جماعت بچے گی، چائنا سسٹم پاکستان میں لانچ کر دیا جائے گا۔ اب آصف علی زرداری کے خلاف دوستو سندھ سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے کرپشن کے معاملات میں، اور سیکٹر کمانڈر جو کراچی کا ہے اس کے بھی کرپشن کے جو ہے وہ الزامات ہیں، اس کو سائڈ پر کر کے باقیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تاکہ اس کو زرداری کے خلاف استعمال کیا جائے۔ جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے اس میں بھی کرپشن کے الزامات لگیں گے، تو زرداری کے خلاف بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے سکینڈلز کھلیں گے، اور آپ کہہ لیں کہ یہ پوری رجیم جو ہے وہ آپس میں لڑے گی۔ جنہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا، عمران خان کے مخالفین اب آپس میں خود لڑتے پھریں گے، اور عمران خان کو اس کا فائدہ جیل کے اندر ہوگا، اور یہ جو ہیں آپس میں لڑ کر کمزور پڑ جائیں گے۔